توکلت علیک یا رب العالمین. آپ جانے یا واپیا جانے کیڑا جانے پیڑ پرائی تو کی جانے او خسم نو پیاریے کنو آکھے شودی جدائی قرب اپنے نو او جنت آندا تے آکھے دوزخ میری جدائی بت خانے دے کافر وی منن جنو وڈا عذاب خدائی سو رب دی بن کولا سرسن و کافر نعمت جنہ ہتھیں پائی جدائی. یا اہل الکتاب تعالوا بین و بینکم اہل کتاب آؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. یہ آیت مبارکہ یہود اور نصارہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اکثر مسلمان یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی اہل کتاب ہیں اور ان میں پائے جانے والے مختلف مکتبائے فکر کے لوگ وہ بھی اہل کتاب ہیں. اس لیے ہمیں اس پازیٹو آیت سے کام لینا چاہیے کہ ہم دوسروں میں پہلے وہ چیز تلاش کریں جو ہم میں اور ان میں مشترک ہے. کسی بھی ڈیبیٹ کے لیے، کسی بھی مناظرے کے لیے، کسی بھی مذاکرات کے لیے، فار اینی کنورسیشن، فار اینی اسٹارٹ آف کنورسیشن، فار اینی اسٹارٹ آف ریلیشن یہ آیت ہماری مدد کرتی ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا دست بدستہ کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کو ایک مرتبہ پھر غور سے پڑھیں اور تھوڑا سا سوچیں. پچھلے دنوں سے میرے پاس فیس بک پر بہت سارا ایسا مواد آ رہا ہے جو کچھ پختون لیڈروں کے بارے میں ہے. کوئی باغی کہتا ہے، کوئی ناراض کہتا ہے، دونوں سائیڈوں کے. یہ بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب بہت سے لوگ افغان مہاجرین سے متعلق بھی بہت سخت سست کہنے لگے ہیں اور یقیناً یہ وہ جذباتی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی فور سائٹ نہیں ہے. 40 سال کی قومی قربانی کو آپ لوگ اپنی چند پوسٹوں میں ضائع مت کر دیجئے. خدا کے واسطے ایک کثیر تعداد کو ہم نے اپنی زبان سکھائی ہے، ایک کثیر تعداد ہمارے نظام تعلیم وہ اچھا ہے یا برا جیسا بھی ہے ہم جیسا ہے. تو اتنی مطابقت افغانستان میں اور ہم میں پہلے کبھی نہ. یہ لوگ پاکستان کے ایمبیسڈر بن کر اپنے گھروں کو لوٹیں. اس جذبے کو اپنے اندر برقرار رکھیے، کچھ صبر سے کام لیجیے، انہیں یوں ہی نہیں انڈیا کی گود میں ڈال دیں. ابھی جو تصویر مجھے لی ہے وہ ایک کویسچنر ہے، لکھا ہوا ہے کہ کیا تحفظ پختون موومنٹ کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز اور اسے شیئر کریں. ارے بھائی ہمارے یہاں پر جائز و ناجائز کہہ دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں کھیل رہے ہیں آپ لوگ دوسروں کے ہاتھوں میں؟ 924 مارکس ہیں اس پر، 20 نے غصہ دکھایا ہے، 24 نے ہارٹ دیے ہیں اور باقی نے لائک کیا. آئی ڈونٹ نو اس لائک کا کیا مطلب ہوتا ہے. مجھے تو یہاں پر اس لائک سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وقت نکال کر اپنے احساسات کو اس میں لکھا ہے اور وہ لوگ بٹے ہوئے. میں اسی آیت کو ان بہن بھائیوں کے لیے بھی کوٹ کر رہا ہوں. خدا را اس چیز کی طرف آئیے جو ہم میں اور آپ میں مشترک ہے. اور یہاں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ امت الوحدہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کا مفاد، پاکستان کا مفاد، خطے میں امن، یہ چیزیں مشترک ہیں. تو ان کے تحفظ کے لیے کام کیجیے. اس کو اب فوج سے ریلیٹ مت کیجیے. جتنی بڑی تصویر میں نے دیکھی اور جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہاں پر ان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ موم بتی مافیا اور مشنریز ان تک پہنچے ہیں، تحفظ پاکستان کمیٹی ٹائپ کے لوگ، علماء دین اور ہمارے سیاستدان اگر انہیں فرصت ہے آپس میں ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھالنے سے، یہ ان کا کام ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو آپ نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ ان کے کیمپوں میں جائیے، اس جگہ پر جائیے جہاں پہ یہ جلسے کرتے ہیں، جہاں یہ جلوس کرتے ہیں اور پیار اور محبت سے ان کی شکایتیں سنیے. یقیناً اس میں جائز شکایتیں بھی ہوں گی اور اگر شکایتیں ہیں تو وہ دور ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی میرا تیرا نہیں ہے. عدل بالقسط، سختی سے انصاف نافذ کیجیے. اور یاد رکھیے ہم مسلمان کی حیثیت سے کفر کو مٹانے آئے ہیں، کافر کو نہیں. ان میں سے جس کی شکایات آپ جائز مان کر مانیں گے آپ اس کے دل کو بھی جیتیں گے. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی شکایات سنیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سی شکایت ان کی اپنی ہے اور کون سی شکایات انہیں ورغلانے کے لیے دی گئی. آپ انڈیویجولی ان کی پرابلم کو سالو کیجئے. ہر آدمی کا اپنا ایک مسئلہ ہے، انہیں علیحدہ علیحدہ سارٹ آؤٹ کر انہیں سالو کیجئے. اس کو ایک دم ہوا اور اتنا بڑا ایشو مت بنائیے. پختون، میں بھی پختون ہوں، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو اگر یہ یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے کہ پختونوں کے مطالبات، میں اس بات کو یہیں پر کنڈیم کرتا ہوں. میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. Who gave you this right to represent me؟ اور وہ دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں یس اور نو کرنے والے؟ پہلے تو ہم ویسے ہی تہی دامن ہیں، یہاں پر ہم بیٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے ان کے لیے. ہماری اس ووٹنگ سے کیا حاصل ہے؟ کس کے ہاتھ میں جائے گی یہ ووٹنگ؟ اگر اسے علیحدگی
آزادی پسند تحریکیں کسی جنیوا میں یورپین کمیشن کی میٹنگ کے باہر کھڑے ہو کر ان اعداد و شمار کو نہ گنوا رہی ہوں، ادروائز یہ کس کے کام آئیں گی؟ تو خدا کے واسطے ایسا لائک اور ڈس لائک دینے سے پہلے سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں یا خطے میں، اس علاقے میں جو پختون نہیں بھی ہیں، جو مسلمان نہیں بھی ہیں، جو ہمارے تعزیرات میں آتے ہیں، ان سب کے تحفظ اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی وہاں کے حکام بالا اور وہاں پر وہ لوگ جو صاحب الحیثیت ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھ کر ان لوگوں کا ہاتھ بٹائیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ خیر کی سوچ رکھنے والوں، خیر کے اقدامات کرنے والوں اور خیر چاہنے والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔